بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 روزے گزر چکے تھے مگر میرے دل کی بے چینی رمضان شریف میں ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر پھر اچانک ایک روز مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ بے چینی اس گناہ کی تو نہیں جو میں نے ماضی میں کیا تھا، اور پھر اس گناہ کا خیال آتے ہی میرا دل بیٹھتا چلا گیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ گناہ کے پاؤں ہوتے ہیں، وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، آپ کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اور کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے بھی ایک گناہ کیا تھا اور اب وہی گناہ عافیت بن کر میرے پیچھے تھا، مجھے کہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میرا نام کمل فاطمہ ہے، میرا تعلق بہاول نگر شہر سے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مجھ سے بڑے میرے 2 بھائی تھے۔ ہم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری زندگی میں مزمل داخل ہوا۔ میں گاؤں کے پاس ہی ایک سرکاری کالج میں تعلیم کی غرض سے جایا کرتی تھی، اور وہیں راستے میں میری ملاقات مزمل سے ہوئی۔ نظروں کے تبادلے سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا، لہٰذا ہم دونوں کے درمیان بات چیت کا ذریعہ خط بنا۔ مزمل نے پہلی بار مجھے خط لکھا اپنی محبت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ نبھائے گا اور جلد ہی میرے گھر رشتہ بھی بھیجے گا۔ مزمل تو اپنے وعدے کا پکا نکلا اور اس نے اپنے والدین کو میرے گھر بھیج دیا، مگر جیسے ہی میرے والدین اور بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ میں مزمل اور ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میرے بھائی ہتھے سے اکھڑ گئے اور فوراً مزمل کے گھر والوں کو صاف اور کوڑا جواب دے دیا۔ یوں ہماری محبت کی یہ کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ میرے کالج کی تعلیم ختم ہو چکی تھی، لہٰذا والدین نے مجھے کالج سے بھی ہٹا لیا تھا اور اب وہ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ 1-2 ماہ کی کوششوں کے بعد انہیں میرے لیے فیصل کا خاندان پسند آ گیا اور جلد ہی میرے ہاتھوں میں فیصل کے نام کی انگوٹھی جگمگانے لگی۔ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ جس طرح ہم متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اسی طرح فیصل بھی ایک متوسط گھرانے کا ہی فرد تھا۔ ہماری شادی میں زیادہ تام جھام تو تھا نہیں، سادگی سے شادی ہوئی اور میں فیصل کے ساتھ بیاہ کر اس کے آنگن میں چلی آئی۔ فیصل کے ساتھ زندگی کی شروعات ہوئی تو اس بات کا احساس ہوا کہ فیصل برا شخص نہیں ہے۔ فیصل بہت اچھا، ملنسار اور مخلص شخص تھا، مگر میں اس دل کا کیا کرتی جس میں مزمل کی یاد ڈیرے لگا کر بیٹھی تھی۔ میری شادی فیصل سے ہو چکی تھی، مگر میرے دل و دماغ پر اب بھی مزمل کا تصور ہی چھایا رہتا تھا۔ میں مزمل کو اپنے دل سے نہ نکال سکی، فیصل کی محبت بھی مزمل کو میرے دل سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اب میں ایک دوہری زندگی جی رہی تھی۔ میں رہتی تو فیصل کے ساتھ تھی، شادی شدہ زندگی تو فیصل کے ساتھ گزارتی تھی، مگر میرے دل میں مزمل بستا تھا۔ میں مزمل کو یاد کرتی تھی، اس سے ملنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے تڑپتی تھی۔ میں جب بھی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تو مزمل کسی نہ کسی بہانے سے مجھے مل ہی لیتا تھا، اور نہیں تو وہ کسی بچے کے ہاتھ خط بھیج دیا کرتا تھا۔ یوں ہم دونوں ایک دوسرے سے مسلسل رابطے میں تھے۔ شادی کے بعد ہی میں نے مزمل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ میں نے فیصل سے شادی تو کر لی ہے، مگر میں فیصل کے ساتھ کبھی بھی مخلص ہو کر چل نہیں سکوں گی، کیونکہ میں تمہیں دل سے نکال نہیں سکتی۔ تب پہلی بار مزمل نے مجھے کہا کہ ہم دونوں شادی کریں گے۔ ابھی بھی وہ مایوس نہیں ہے۔ خیر، اسی طرح دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ میری اور فیصل کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور اب تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ فیصل کی ماں اٹھتے بیٹھتے مجھے بانجھ بن کے تانے دیتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، فیصل کی ماں بچے کے لیے مجھ پر زور ڈالتی جا رہی تھی، اور پھر آخرکار اس نے گھر میں اعلان کر دیا کہ اب وہ فیصل کی دوسری شادی کرے گی، کیونکہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں بچہ پیدا کر کے دوں۔ میں اس فیصلے سے بہت خوش تھی۔ میں نے ہنسی خوشی فیصل کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ فیصل میرے اس فیصلے سے بہت حیران تھا، مگر میں نے کوئی بھی لڑائی جھگڑا کھڑا کیے بغیر اسے دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی فیصل نے دوسری شادی کی، میں نے فوراً طلاق مانگ لی، اس کے سامنے رکھ دی۔ اب فیصل حیران تھا، وہ کہنے لگا، دیکھو کمل، تم نے پہلے تو یہ بات نہیں کی تھی۔ فیصل نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح مجھے راضی کر لے اور میں اس کے گھر پر ہی رہوں، حتیٰ کہ وہ اپنی دونوں بیویوں میں بہت ہی برابری کا معاملہ کرتا تھا، مگر اس کے باوجود میں فیصل سے طلاق لینے پر بضد تھی۔ آخرکار میری ضد کے آگے فیصل نے ہتھیار ڈال دی اور مجھے طلاق دے دی۔ فیصل سے طلاق کے بعد میں واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ گھر میں سب کو میں نے یہی بتایا کہ میری بے اولادی کی وجہ سے فیصل کی ماں نے اس کی دوسری شادی کر دی ہے۔ میں نے کسی کو اس بات کی بھنک میں نہیں لگنے دی تھی کہ فیصل کو شادی کی اجازت میں نے خود دی تھی۔ فیصل کی شادی ہو گئی تھی۔
میں عدت سے گزر رہی تھی اور کچھ عرصے کے بعد فیصل کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش بھی ہو گئی تھی۔ اب تو سبھی کی زبان پر یہی بات تھی کہ نقص میری ذات میں ہی تھا، جبکہ اندر کی بات کیا تھی وہ صرف میں ہی جانتی تھی، کیونکہ جب سے فیصل سے میری شادی ہوئی تھی میں منع حمل کی ادویات استعمال کر رہی تھی، کیونکہ میں ماں بننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ایک بار بچہ پیدا ہو گیا، بچے کی زنجیر میرے پاؤں میں پڑ گئی تو پھر مجھے ساری عمر کے لیے فیصل کے ساتھ رہنا پڑے گا، جبکہ میں فیصل کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پہلے دن سے ہی میں یہ ٹھان چکی تھی کہ میں فیصل سے طلاق لوں گی اور مزمل سے شادی کروں گی۔ اب جب کہ میرا اور مزمل کا یہ منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا، میں اپنے والدین کے گھر آ چکی تھی۔ عدت گزرنے کے بعد میرے والدین نے بھی میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، مگر اب جب ہر آنے والے رشتے کو یہ پتہ چلتا کہ پہلی جگہ سے طلاق بے اولادی کی وجہ سے ہوئی ہے، تو جو بھی رشتہ آتا وہ دوبارہ لوٹ کر ہمارے گھر نہ آتے۔ ظاہر ہے ہر ایک کو ہی اولاد کی تمنا ہوتی ہے، مگر میں نے یہ بات کسی کو بتائی ہی نہیں تھی کہ اولاد نہ ہونا تو میری اپنی ایک چال تھی۔ خیر، اسی طرح خاموشی سے وقت گزرتا رہا اور میری طلاق کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1 سال میں میرے والدین اور بھائیوں نے میرے لیے کئی رشتے دیکھے، مگر کہیں بھی بات نہ بن سکی۔ بعض رشتے ایسے بھی آئے جن مردوں کی پہلے سے بچے تھے اور انہیں اپنے بچوں کے لیے ماں اور گھر کے لیے بیوی کی ضرورت تھی، مگر اس طرح کی جگہ پر شادی کرنے سے میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی کے بچے کیوں پالوں۔ خیر، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا تو میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے ماں باپ اور بھائی اب میرے رشتے کے سلسلے میں پریشان رہنے لگے تھے، اور اب یہی وقت تھا جب میں نے مزمل کو رشتہ بھیجنے کے لیے کہا، کیونکہ جب میرے والدین چاروں طرف سے مایوس ہو چکے تھے، اب مزمل کا رشتہ یقیناً وہ قبول کر لیں گے۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی مزمل نے رشتہ بھیجا، میرے والدین حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا اب بھی تم ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ باتیں جانتے ہوئے کہ اس نے 2 سالہ شادی شدہ زندگی گزاری ہے اور طلاق اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ وہ بچہ پیدا نہیں کر سکی۔ مزمل نے کہا، جی بالکل، میں اب بھی کنول سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں۔ اب کی بار میرے والدین خاموش ہو گئے اور مزمل کا رشتہ قبول کر لیا گیا، بلکہ اب تو میرے والدین اور بھائی گھر میں اکثر اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ انہیں پہلے ہی مزمل کا رشتہ قبول کر لینا چاہیے تھا۔ وہ لڑکا واقعی اچھا تھا اور ہماری بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ ہم نے اس کا رشتہ نہ قبول کر کے غلطی کی۔ اس سب کے دوران میں بہت خوش تھی اور دل ہی دل میں ہر وقت مسکرایا کرتی تھی، کیونکہ میری اور مزمل کی ہر چال کامیاب جا رہی تھی۔ اور پھر آخر کار 3 ماہ کے بعد میری اور مزمل کی شادی ہو گئی۔ ہم دونوں ایک ہو گئے، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا اور ہماری محبت امر ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے، یوں جیسے ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی مشکلات اور اتنی کوششوں کے بعد آخر کار ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ پا کر ہم جیسے سرخرو ہو گئے تھے۔ دونوں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ دوسری طرف مجھے فیصل کے بارے میں بھی اکثر ملنے جلنے والوں سے خبر ملتی رہتی تھی۔ فیصل کے 2 بچے ہو چکے تھے، میری اور مزمل کی شادی کو 4 ماہ گزر چکے تھے اور میں اب تک خوشخبری کے انتظار میں تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ انتظار طویل ہی ہوتا گیا۔ دیکھتے دیکھتے میری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر اس پورے 1 سال کے عرصے کے دوران میں ایک بار بھی حاملہ نہ ہو سکی۔ میں بہت بے چین تھی۔ اب میں شدت سے حمل ٹھہرنے کا انتظار کر رہی تھی اور اب میرا یہ انتظار طویل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے مختلف ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس چکر لگاتی تو کبھی دوسرے کے پاس۔ شہر کی ہر اچھی اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر کو میں نے چیک کروا لیا تھا، مگر ہر طرح سے مجھے یہی سننے کو ملتا کہ میرے وجود میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، شاید اللہ کی طرف سے کوئی دیر ہے۔ اور پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر کو یہ بھی بتایا کہ میں نے کچھ سال مانع حمل کی ادویات استعمال کی ہیں، کیا اس وجہ سے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو گئی؟ میری بات سنتے ہی ڈاکٹر نے ٹھٹک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات مانع حمل کی ادویات کے مسلسل استعمال سے ایسا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر مجھے طاقت کی دوائیوں کے شاپر بھر بھر کے دے دیتے اور میں وہ یہ دوائیاں کھاتی رہتی، انتظار کرتی رہتی، مگر شاید میری یہ خوشی مجھ سے روٹھ چکی تھی۔ میں اور مزمل جتنی شدت سے ماں باپ بننے کا انتظار کر رہے تھے، اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔ اسی طرح انتظار کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے میری اور مزمل کی شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب تو اکثر مزمل بھی بچے کا ذکر کر کے افسردہ ہو جاتا تھا۔ میں بڑے دل سے نماز پڑھتی، بڑی لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی کہ وہ میری گود بھر دے، مگر جیسے ہی
میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، میرے دل میں یہ خیال سانپ کی طرح پن پھیلا کر کھڑا ہو جاتا کہ کل تم نے کسی کو دھوکہ دیا تھا، آج وہی دھوکہ تمہارے پاؤں کی زنجیر بن چکا ہے۔ مگر میں ہر بار یہ خیال جھٹلا دیتی۔ جب سے رمضان شروع ہوا تھا میں نے بڑی خشوع کے ساتھ عبادت شروع کر دی تھی۔ گھر میں ہم 2 ہی افراد تھے، دونوں روزہ دار ہوتے تھے۔ دن کے وقت کھانا پکانے کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، لہٰذا سارا دن میرا عبادت میں ہی گزرتا تھا۔ مگر میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، جب سے رمضان شروع ہوا تھا زیادہ عبادت سے تو دل کو سکون ملنا چاہیے تھا، روح کو تراوت ملنی چاہیے تھی، مگر میری بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا دل بے چین رہنے لگا تھا۔ میں کتنی دیر جائے نماز پر بیٹھی رہتی، گھنٹوں کے حساب سے تلاوت کرتی، مگر پھر بھی میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ خیال آنے لگتا کہ شاید میرے دل کو زنگ لگ گیا ہے، اسی لیے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی، کیونکہ میں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرنے سے دل پر لگے زنگ اتر جاتے ہیں۔ مگر نہ جانے میرا چین اور سکون کہاں کھو گیا تھا۔ اب تو میری رات کی نیند بھی حرام ہو چکی تھی، مجھے کسی پل چین ہی نہیں آتا تھا، بلکہ اب تو کچھ دن سے مجھے ایک خیال ستانے لگا تھا کہ کیا میری نمازیں، میرے روزے اور میری یہ عبادت قبول ہو رہی ہے۔ میں لاکھ اپنے دل و دماغ سے اس خیال کو جھٹلانے کی کوشش کرتی۔ میں جتنا اس خیال کو جھٹلانے کی کوشش کرتی، یہ اتنی ہی طاقت سے پھر سر اٹھا لیتا تھا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں کہ میرے دل کو اور میری روح کو چین آئے، سکون آئے۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد آخرکار میرے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ دھوکہ جو میں نے فیصل کو دیا تھا، مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، فیصل سے جا کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ شاید معافی مانگنے سے میرے دل کو سکون آ جائے، کیونکہ بار بار میرے دل میں یہی خیال آتا تھا کہ میں نے فیصل کو اندھیرے میں رکھا، میں نے فیصل کو دھوکہ دیا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں اس کے بچے کی ماں نہ بنوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے مانع حمل کی ادویات استعمال کرتی رہی، اور اب میں خود ماں بننا چاہتی ہوں، بچے کو گود میں لینا چاہتی ہوں، مگر خدا میری طرف نظر کرم کر ہی نہیں رہا۔ اب میں بچہ پیدا کرنے کے لیے ادویات کھا رہی ہوں، کہیں یہ سب مکافات عمل تو نہیں، کہیں یہ سب میری کرنی کی بھرنی تو نہیں ہے۔ جب سے یہ خیال دل میں آیا تھا نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بلکہ تقویت پکڑتا جا رہا تھا۔ دل و دماغ اس بات پر آمادہ ہو چکے تھے کہ ہاں یہی بات ہے، تم نے فیصل کو دھوکہ دیا اور آج تم خود ماں بننے کے لیے تڑپ رہی ہو، اس کے ساتھ ساتھ تمہارا چین اور سکون بھی اجڑ چکا ہے۔ بالآخر میں نے ہار مان لی، اور ایک دن مزمل کے گھر سے جانے کے بعد میں نے برقع پہنا، چہرے کو اچھی طرح نقاب سے ڈھانپ لیا اور فیصل کی دکان پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے اس وقت فیصل اکیلا ہی اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنا تعارف کروایا، فیصل کی آنکھوں اور چہرے پر حیرت کے تاثرات واضح ہو گئے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کمل تم میری دکان پر، خیریت تو ہے؟ اس کا فکر مند بھرا لہجہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ شخص کتنا مخلص تھا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس سوچ نے ہی مجھے شرمندہ کر دیا۔ تب میں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، فیصل مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، بلکہ سچ کہوں تو ایک اعتراف کرنا ہے، تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ فیصل نے حیران بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہو کمل، مجھے تو تمہاری بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیسا اعتراف کرنا ہے اور کس بات کی معافی مانگنی ہے؟ میں نے ایک بار پھر سے اپنے اندر ڈھیروں ہمت جمع کی اور کہا، فیصل میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری شادی شدہ زندگی کے وہ 2 سال جب تم ہر روز بچے کی امید لگائے رکھتے تھے، تمہاری ماں مجھ سے خوشخبری کے بارے میں پوچھا کرتی تھی، مگر میں کبھی ان 2 سالوں میں حاملہ ہی نہیں ہوئی۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ فیصل کچھ نہیں بولا، وہ بس حیران نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ماں بننا ہی نہیں چاہتی تھی، میں تمہارے بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے شادی کے پہلے دن سے ہی میں اس طرح کی ادویات استعمال کرتی تھی کہ مجھے کہیں حمل نہ ٹھہر جائے۔ یہ ساری پلاننگ تھی میری اور مزمل کی۔ میرا موجودہ شوہر ہے اور شادی سے پہلے میں مزمل سے پیار کرتی تھی، مگر ہمارے گھر والوں نے ضد اور انا میں آ کر ہم دونوں کا رشتہ طے نہیں کیا اور میرا رشتہ تم سے کر دیا، مگر میں اپنے دل و دماغ سے مزمل کو کبھی نکال ہی نہیں پائی تھی۔ لہٰذا میں نے اور مزمل نے یہ فیصلہ کیا اور ایک پلان بنایا۔ اسی پلان کے تحت میں جب بھی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تھی، مزمل مجھے مانع حمل کی وہ ادویات فراہم کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ان 2 سالوں کے دوران مجھے کبھی بھی حمل نہیں ٹھہرا۔
اور پھر بالآخر میں نے خود تمہیں دوسری شادی کی اجازت دے دی، کیونکہ یہ بھی میری چال کا ہی حصہ تھا۔ یہ میرا ہی پلان تھا، اور جیسے ہی تم نے دوسری شادی کر لی میں نے تم سے طلاق کی ضد کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ تم مجھے طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، تمہارا یہ خیال تھا کہ میں بے اولاد ہوں اور تمہاری بیوی ہوں تو تمہارے ساتھ ہی رہوں۔ تم میرا بھی ویسا ہی خیال رکھو گے جیسے اپنی دوسری بیوی کا رکھتے تھے، مگر میں تو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تو تم سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ پھر بالآخر میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئی، میں نے تم سے طلاق لے لی اور 1 سال بعد میری مزبل کے ساتھ شادی ہوگی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر تو بہت خوش ہیں، مگر جانتے ہو ہم مطمئن نہیں ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ گناہ کا یہ احساس اور پچھتاوے کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے کسی پل سکون نہیں مل رہا، ہر طرف بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ شاید یہ اسی گناہ کی، اسی دھوکے کی ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ اسی لیے آج میں واقعی ایک ماں عورت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ آج میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری گود بھر دے، مجھے بچے کی نعمت سے نواز دے، مگر میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ اس لیے میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا غلط کیا۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی بات ختم کی اور فیصل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر مسکراہٹ۔ میں خاموش ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرا کر مجھے کہا، اچھا تو یہ تھی ساری کہانی۔ پھر ایک سرداہ بھرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ میرے حصے کا بدلہ تو خدا تم سے لے چکا، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ بے شک وہ بھولنے والوں میں سے نہیں ہے، اور بے شک وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تم یہاں کھڑی مت رہو، اب جاؤ اپنے گھر، اور اب یقیناً میرا خدا بھی تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین سے نوازا ہے۔ اس کے بعد میں فیصل کی دکان سے باہر نکل آئی اور اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اپنی غلطی، اپنے گناہ کا یہ اعتراف بہت بھاری تھا، مگر اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد آج میرا دل مطمئن اور پرسکون ہے، اور مجھے یقین ہے کہ فیصل سچ کہہ رہا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں والے اس مہینے میں خدا مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔